اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں قاری محمد اویس اسلمی۔ ناظرین کرام، تجوید کورس کے حوالے سے ہماری کوشش جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اسباق آپ تک پہنچانے میں جاری و ساری ہے، تاکہ تجوید کا علم جو ہے اس کی اشاعت دنیا کے کونے تک پہنچ سکے۔ آج کے اس دور کے اندر سمجھ لیں کہ بالکل یہ علم معدوم ہونے کے برابر ہو چکا ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی بہت کم توجہ ہے، اور مذہبی فیلڈ کے لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ رجحان علم و تجوید کی طرف سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہماری محنت ایک دن رنگ لائے گی، اور پوری دنیا میں ہر جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن کریم کے قاری ہوں گے، اور ہر ایک جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا شائق ہوگا، اس کے ساتھ دل لگی ہوگی قرآن پاک پڑھنے کی، اور قرآن پاک کو سیکھنے کا بھی جو شوق ذوق ہے وہ انشاءاللہ عزیز ایک وقت آئے گا کہ سب کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک بہت اہم اور سمجھ لیں کہ بڑا خاص پیغام ہے اپنی امت کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ تو اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے حوالے سے بھی ہماری کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم جتنے بھی والدین ہیں سب کے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے، اور قرآن کا قاری بننے کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن کا عامل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ صحیح معنوں میں وہ قرآن کا قاری جو ہے وہ قاری عامل بن جائے، عمل کرنے والا بن جائے، تاکہ بروز قیامت جو بشارتیں قرآن کے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں ان کے وہ کیا ہو سکے؟ مستحق ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ قرآنی رموز اوقاف کا ہی بیان چل رہا ہے، جیسا کہ 63 لیسن کے اندر سے ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ پہلے ہم نے 6 رموز بیان کیے، پھر دوسرے 6 رموز بیان کیے، آج پھر ہم 6 رموز کیا کریں گے؟ لیسن نمبر 66 کے اندر کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے قرآنی رموز اوقاف کا بیان، لیسن نمبر 66، اور آج ہم 6 جو ہیں وہ رموز اوقاف پھر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ رموز اوقاف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے کچھ ایسی جو ہے وہ ماہرین نے یہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے متعلق آسانی کے لیے کیا کیا ہے، بیچ بیچ میں قرآن وہ جو چھوٹے چھوٹے شارٹ جملے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، لام الف قاف لام، اور اس کے متعلق جیسے پہلے بھی میں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو وہ اس لیے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے، اور وہ اس کے مطابق کیا کریں؟ وقف کر سکے، اور قرآن کریم کو بخوبی اور احسن اور جمال کے ساتھ کیا کر سکے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اپنے سبق کی طرف۔ تو سبق جو ہے وہ آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سنتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ کے اپنے ذہن میں ہی خود ہی کے سوال پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال آتا ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ مجھے بھی اس کے متعلق آگاہی ہو اور میں مزید اس میں کیا کر سکوں؟ اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو رموز اوقاف کا بیان جاری و ساری ہے، آج ہمارا تیسرا لیسن ہے رموز اوقاف کے متعلق، اور ہم 13 14 15 16 17 اور 18 آج ہم 6 جو ہیں وہ رموز اوقاف کیا کریں گے؟ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ آپ اس کو سیکھیں، یاد کریں، اور جیسے ہی قرآن کریم میں آئے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے لام الف۔ اکثر آپ قرآن کریم کے عبارت کے اندر جو ہے وہ لام الف کو بھی دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ لا وقف علیہ کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ لا وقف علیہ، یعنی اس پر وقف جائز نہیں ہے، یہ اس پر وقف جائز نہیں ہے، یہ لا وقف علیہ کی علامت ہے، اس پر وقف جائز نہیں ہے، یہ وقف کبیح ہے، یعنی اگر اس پر آپ وقف کرتے ہیں تو قباحت لازم آئے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ وقف نہ کریں، ملا کر آگے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی لام الف آ جائے تو وہاں پر آپ وقف کریں گے یا وصل کریں گے؟ وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، وقف جائز نہیں ہے۔ گڈ، آگے آ جاتا ہے قاف لام۔ یہ وقف مختلف فی کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ بولیے۔ وقف مختلف فی، وقف مختلف فی کی علامت ہے، یعنی یہ قیل لا وقف علی کا مخفف ہے۔ قیل لا وقف علی کی کیا ہے؟ یہ مخفف ہے۔ کہا کیا ہے کہ اس پر بھی وقف جائز نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ اس پر بھی وقف جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ رموز اوقاف کا خلاصہ میں اینڈ والے جو ہے وہ لیسن کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ آخر جو ہمارا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیسنز یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے رموز اوقاف کے، تو میں اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ خلاصہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے، لباب کیا ہے اس پورے سبق کا. تو کیا کہتے ہیں کہ اس پر بھی وقف بہتر نہیں ہے، یعنی اس پر بھی ٹھہرنا جائز نہیں ہے. لا وقفہ کا مطلب یہی ہے کہ اس پر وقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں پر بھی وصل کیا جائے، ملا کے ہی پڑھا جائے. آگے آ جاتا ہے 15 نمبر پہ آ جاتا ہے آیت لا، یا اس کو آیت لا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ آیت لا کہتے ہیں. جہاں پر بھی قرآن کریم پڑھتے دوران آپ یہ نشانی دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت لا کی کیا ہے؟ نشانی ہے. اور یہاں پر وقف کبھی نہیں ہے، یعنی اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ آیت ہونے کی وجہ سے ہی اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ وقف کر سکتے ہیں. اگر یہ آ جاتی ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر وقف کر لیا ہے تو پھر آپ اعادہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے آگے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت لا کہتے ہیں. شاباش. آگے آ جاتا ہے 16 نمبر پہ میم عین. کیا آ جاتا ہے؟ یہ وقف معانقہ کی علامت ہے. یہ بڑا قابل غور جو ہے آپ نے اس نشانی کے متعلق سننا ہے. یہ وقف معانقہ کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے بولیے؟ وقف معانقہ کی علامت ہے. قرآن مجید کے حاشیے پر معانقہ کا مخفف میم عین لکھا ہوتا ہے. قرآن کریم کا حاشیہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا، ہر کتاب کا ایک حاشیہ لکھا ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا بھی کیا ہے؟ حاشیہ ہے. تو اس کے حاشیے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ مخفف میم عین. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وقف معانقہ. وقف معانقہ. اس کی میں پریکٹیکلی آپ کو قرآن کریم سے مثال سمجھاتا ہوں. یہ ناظرین میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم میں یہ سورۃ البقرہ کا بالکل پہلا پیج ہے، جہاں سے سورہ البقرہ کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے. یہاں سے سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے. تو جب آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو یاد رکھیے جب آپ نے وقف معانقہ دیکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل حاشیے پہ آپ یہ معانقہ لکھا ہوا ہے. یہ میرا کیمرہ مین دکھائے گا، معانقہ لکھا ہوا ہے. تو ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سورۃ البقرہ کا بالکل پہلا پیج ہے. یہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر میں کیا کیا ہے؟ وقف کیا ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیں جہاں پر بھی حاشیے میں میم عین لکھا ہوگا تو وہاں سے کیا مراد ہوگا؟ وقف معانقہ مراد ہوگا. وہاں سے کیا مراد ہے؟ وقف معانقہ مراد ہوگا. تو وقف معانقہ جہاں پر ہوگا اسی آیتیں کیا ہوں گے؟ مرسوم. یہ دیکھیں، یہ ایک تو ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کے آگے جو ہے یہ 3 نقطے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور فی کے آگے جو ہے وہ جیم کے اوپر کیا ہے؟ 3 نقطے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جہاں کہیں بھی معانقہ آئے گا وہاں پر آیت کے درمیان 2 جگہوں پر جو ہے وہ 3 قسم کی 3 طرح کے جو نقطے ہیں، 3 نقطے جو ہیں وہ مرسوم آپ کو لکھے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے نہ دونوں جگہ پہ وقف کرنا ہے، نہ دونوں جگہوں پہ کیا کرنا ہے؟ وصل کرنا ہے. یعنی ان دونوں جگہوں پہ آپ نے ٹھہرنا بھی نہیں ہے، ان دونوں جگہوں کو ملا کر بھی آگے کیا کرنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اگر میں وصل کرتا ہوں، وصل کا مطلب ہے نہ لا ریب پہ ٹھہرتا ہوں نہ فی پہ ٹھہرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ وقف معانقہ پھر ادا نہیں ہوگا. تو اگر نہ ہی وصل کرنا ہے تو وقف معانقہ میں وصل بھی نہیں کرنا، اور وقف یعنی دونوں جگہوں پہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے. دونوں جگہوں سے مراد کون سی 2 جگہیں؟ جہاں پر تین نقطے آپ کو واضح نظر آ جائیں گے جہاں بھی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو 3 نقطے ہیں. تو آپ نے یہاں پر میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیے. اول وقف اور ثانی وصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ٹھہریں گے، ایک جگہ کو ملا کے پڑھیں گے. دونوں جگہوں پہ بھی ٹھہرنا نہیں ہے، دونوں جگہوں کو ملا کر بھی نہیں پڑھنا ہے. یا پہلی پہ ٹھہرنا ہے تو دوسری کو ملا کے پڑھنا ہے، یا دوسری پر ٹھہرنا ہے تو پہلی کو ملا کے پڑھنا ہے. اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اول کیا ہے؟ وصل ہے، اور ثانی کیا ہو گیا ہے؟ وقف ہو گیا. لا ریب وصل ہو گیا ہے، اور فی دوسرا کیا ہو گیا؟
وقف ہو گیا. اب اول وقف اور ثانی وصل کیسے ہوگا؟ ذالک الکتاب فیہ ہدی للمتقین. ٹھیک ہے، تو وقف معانقہ میں آپ نے یہ جو نا وہ پوائنٹ ضرور سمجھنا ہے کہ جہاں پر یہ دو نقطے، دو جگہوں پہ تین نقطے ہوتے ہیں، مرسوم ہوتے ہیں، تو یہ وقف معانقہ کی علامت ہوتی ہے. تو وقف معانقہ جو ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہے، دونوں جگہوں پہ جہاں پر تین نقطے ہیں وصل بھی جائز نہیں ہے اور وصل بھی نہیں کرنا چاہیے اور وقف بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے، اول وقف ثانی وصل، یا اول وصل اور ثانی وقف، یا اول وقف ثانی وصل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے کیا کرنی ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے. تو بہرحال یہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو قرآن کریم سے پریکٹیکل میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. آگے آ جاتا ہے 17 نمبر پر وقف النبی. 17 نمبر میں کیا آ جاتا ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نام لیا جائے آپ کے سامنے، تو مسلمان پر کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ آپ کی ذات مبارک پر کیا کرے، درود و سلام پڑھے. تو یہ کلام مجید میں بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی. جس طرح وقف معانقہ جو ہے میم عین حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، اس طرح حاشیے میں وقف النبی بھی لکھا ہوتا ہے. تو اکثر قرآن کریم کی آیت کے درمیان وقف النبی جہاں لکھا ہوتا ہے، وقف النبی کے اوپر چھوٹی نا صاد ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ علامت پہچاننے کے لیے کہ وقف النبی ہے کہاں، وقف النبی ہے کہاں. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ النساء پارہ نمبر 5. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو شہیدہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، وقف کرنا ہے. تو یہ وقف کیا ہے، وقف النبی ہے. وقف النبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وقف فرمایا کرتے تھے، ٹھہرتے تھے. اس کو اس لیے کیا کہتے ہیں، وقف النبی. تو یہاں پر وقف کرنا مستحب ہے، یہاں پر وقف کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، وقف النبی پہ وقف کرنا کیا ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، بالکل تیسرے رکوع میں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو شہیدہ جو ہے آیت بھی مکمل ہو رہی ہے اور وقف النبی بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وقف النبی پہچاننا کیسے ہے کہ بالکل وقف النبی کے اوپر صاد سا لمبا کر کے نا لکھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کسی بھی آیت میں ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں پر صاد لمبا سا لکھا ہو، وہی کیا ہے، وقف النبی کی کیا ہے، علامت ہے. ناظرین کرام آگے آ جاتا ہے وقف منزل. 18 نمبر پہ وقف منزل ہے اور اسے وقف جبریل بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، وقف جبریل. بہت سارے مقامات پر وقف جبریل آیا ہے، جہاں پر بھی وقف منزل حاشیے میں لکھا ہوگا تو وہ وقف جبریل ہی ہوگا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ توبہ اور 11واں پارہ ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. تو مدینہ پہ وقف جو ہے وقف منزل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سورہ ملک میں اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، تو یہ بھی کیا ہے، وقف منزل ہے. ٹھیک ہے، تو وقف منزل کا مطلب کیا ہے، وقف جبریل. یہاں پر بھی وقف کیا ہے، مستحب ہے. لہٰذا آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ العزیز جو بقیہ رہ گئی ہیں رموز اوقاف، وہ اگلے لیسن کے اندر آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آگے جو ہے وہ شیئر کیجئے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہی جو ہے نا وہ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.